اللہ اکبر 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 لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید اور دعا ہے کہ آپ تمام افراد خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم عیدگاہ میدان آئے ہوئے نازوان میں اور عید کی نماز اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ موسم بہت زبردست ہو رہا ہے، ہوا بڑی اچھی چل رہی ہے ماشاء اللہ۔ یہ بس دیر رہ گئی ہے ان شاء اللہ، جیسے نماز آپ لوگ نماز جو ہے وہ دکھاتے ہیں، اس کے بعد خود ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے کاموں کو معاف فرمائے۔ کہ جو ہم قربانی کی عبادت کرتے ہیں اس میں ہمارا مال بھی خرچ ہوتا ہے، اور جن جانوروں سے ہم پال کر محبت کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی خاطر قربان کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ عہد کرتے ہیں کہ ان للہ صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ تو در حقیقت یہ ایک علامت ہے اور ایک اشارہ ہے کہ جس طرح آپ اپنی محبوب پیسے کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جس طرح اپنے محبوب جانوروں کو اللہ کے لیے قربان کرتے ہیں، اسی طرح در حقیقت ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ جل جلالہ کے حکم کے مطابق جب بھی کوئی قربانی دینے کا موقع آئے تو وہ بلا تکلف اللہ کے لیے قربانی دے۔ اگر فرض کیجیے کہ خواہشات میں انسان کی خواہش یہ ہے کہ میں ناجائز طریقے سے روپیہ کماؤں، تو اس جذبے سے قربانی دینا چاہیے۔ اگر یہ خواہش ہے کہ میں رشوت لے کر اپنے مال میں اضافہ کروں تو اس جذبے سے قربانی دینی چاہیے۔ اگر کسی شخص کے دل میں کسی گناہ کا خیال آ رہا ہے اور اس کا دل میں چل رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالقیت کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان کو اپنے اس جذبے کی قربانی دینی چاہیے۔ یہ قربانی ہے تو 3 دن کی، لیکن ایک مسلمان کے لیے قربانی سارے سال کی ہے، اور وہ اس کے جذبات کی قربانی، اس کے خواہشات کی قربانی، اس کے دل میں جو ناجائز اور گناہ کے کام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے ان کی قربانی۔ لہذا آج کے دن ہمیں جہاں قربانی کرتے ہیں تو وہاں ساتھ ساتھ اس بات کا عزم بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں جو کچھ بھی عطا فرمائے وہ حلال طریقے سے عطا فرمائے، اور اللہ کے حکم کے خلاف اگر کوئی ہمارے دل میں ارادہ، کوئی جذبہ، کوئی خواہش پیدا ہو تو اس کو اسی طرح قربان کریں جیسے کہ ہم نے عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنے جانوروں کو قربان کیا تھا۔ یہ ایک پیغام ہے جو حقیقت ہمیں سارے سال کے لیے روپے کے لیے قربانی کی، اور جو حضرات باہر ہیں وہ حضرات کا خیال رکھیں کہ ان کی کوئی کب امام سے آگے نہ ہو، محراب سے کسی خیرات کے مقابلے سے کسی پیچھے رہے، اور کوئی کب محراب سے آگے نہ جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ
وجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم السلام عليك السلام عليك السلام تبارك ربنا عليك لا تزيد اللهم لا ينفع فيك ربنا تقبل منا انك انت السميع وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا الله يا الله آپ گزار حالات میں آپ کی بارگاہ میں صدقہ دیجیے. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. یا اللہ ہمارے رزق کے اور ہمارے اسلام کے پوری دنیا میں ہر طرح کی وبا اور بلا کو دور فرمائے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام اعمال اصلاح کی اصلاح فرما. یا اللہ آج کے دن آپ اپنے قابل قربانی کی توفیق عطا فرمائیں. یا اللہ ہمیں جانوروں کی قربانی کے ساتھ آپ کی عبادت کی ادائیگی کے ساتھ یا اللہ ہمیں اپنے تمام ناجائز جذبات کی قربانی کی بھی توفیق عطا فرمائیں. یا اللہ جس طرح ہم آپ کے حکم کے مطابق آپ جانوروں کو قربان کر رہے ہیں اے اللہ ہم سے اس طرح ہم اپنے نفس کو اور شیطان کو بھی قربان کریں اور اللہ شیطان کے تقاضوں کو بھی قربان کریں. یا اللہ ہمیں حلال روزی عطا فرما. حلال روزی عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے حرام کھانے سے اور حرام کی آمدنی سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہم آج عہد کرتے ہیں یا اللہ ہمارے منہ میں کوئی لقمہ حرام کا نہیں جائے گا. یا اللہ ہمیں رشوت ستانی سے بچائے. یا اللہ ہمیں دھوکہ دینے سے بچائے. یا اللہ ہمیں جھوٹ بولنے سے بچائے. یا اللہ ہمیں غیبتیں کرنے سے بچائے. ایک دوسرے پر الزام تراشی سے بچائے. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے معاشرے کو صحیح معنی میں اسلامی معاشرہ بنا دیجیے جو آپس میں محبت اور گہرا ہو. یا اللہ جو ایک دوسرے پر خیال رکھنے والا ہو. یا اللہ ایک دوسرے کے اوپر تہمتیں لگانے سے بچائیے. ایک دوسرے کو گالیاں دینے سے اور برا بھلا کہنے سے بچائیے.
اے اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دیجیے، ہمارے عبادتوں کی بھی، ہمارے معاملات کی بھی، ہمارے معاشرت کی بھی، ہمارے معاشرتی آداب کی بھی اے اللہ اصلاح فرما دیجیے، ہمارے دلوں میں محبتیں پیدا فرمائیے، نفرتوں کو دور فرما دیجیے، یا اللہ آپ کے اپنی ذات کے خاطر اے اللہ ہم کو ایک کر دیجیے، ہمارے کلمے کو ایک کر دیجیے، یا اللہ ہمارے اقدامات کو ایک کر دیجیے، سب کو اتحاد اور اتفاق کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ ہمارے ملک کی اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرمائیے، یا اللہ دشمنان اسلام نے ہر طرح سے ہمارے ملک کو نقصانہ بنایا ہوا، اے اللہ ہم کے سازشوں کو میٹ کر دیجیے، اپنی رحمت سے ہمارے ملک کو ہر طرح کے سازشوں سے بچا لیجیے، اس کو ترقی اور استحکام عطا فرمائیے، صحیح معنی میں اسلامی اور اسلامی مملکت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ظاہری اور باطنی ترقیات عطا فرمائیے، یا اللہ ہمیں قرضوں سے نجات عطا فرما دیجیے، یا اللہ غیر ملکوں غیر مسلموں کے قرضوں کی وجہ سے اے اللہ ہماری گردنیں پکڑی ہوئی ہیں، اے اللہ ان گردنوں کو اپنی رحمت سے رہا کر دیجیے اور ہمیں قرضوں کی مصیبت سے نجات عطا فرما کر اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیجیے، یا اللہ ہمیں حکومت عادلہ عطا فرما، یا اللہ ہر طرح کے شر و فتنے سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرما، جو تندرست ہے ان سے تندرستی کو دور فرما، جو اور کسی طرح پریشان ہے اپنے رحمت سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، یا اللہ جو بے روزگار ہیں حلال باطل روزگار عطا فرما، جو یا اللہ کسی اور طرح پریشان ہے اپنے رحمت سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جن لوگوں نے ہم سے مختلف مقاصد کے لیے دعاؤں کی درخواست کی ہے اللہ سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما دے، یا اللہ تمام حاضرین کو یا اللہ ہمارے اس عیدگاہ میں صرف آپ کے آگے دوسرے دریز ہونے کے لیے لوگ جمع ہوئے ہیں، اے اللہ اپنے رحمت سے ان کے سجدوں کو بھی قبول فرما لیجیے، ان کے دعاؤں کو بھی قبول فرما لیجیے، ان کی مرادیں بھی پوری فرما لیجیے، یا اللہ کسی کے رحمت سے محروم نہ فرمائیے، یا اللہ قربانی اپنے رضا کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اور اس کے روح کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائیے، اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائیے، ہر طرح کے شر سے فتنے سے فساد سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں متحد اور متفق بنا دے، یا اللہ ہمیں ایک قوم کی ترقی بنا دے، جو اللہ دوسرے لوگوں کے لیے ایک نشانہ بنے، ایک نشان بنے، ایک علامت بنے، یا اللہ ہمارے باہمی اختلافات کو حاصل کے ساتھ دور کرنا دیجیے، یا اللہ فرقواریت سے بچائیے، یا اللہ فرقواریت سے بچائیے، یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے سب کو متفق اور متحد فرما دیجیے، عالم اسلام کے تمام مسلمان یا اللہ جہاں جہاں کی مصیبت میں کسی پریشانی میں گرفتار ہے اے اللہ ان کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور فرما دے، یا اللہ کشمیر میں، فلسطین میں، برما میں، شام میں، یا اللہ لیبیا میں، مختلف ممالک کے اندر اے اللہ مسلمان ظلم و ستم کے شکار ہیں، ان کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما دیجیے، یا اللہ جو دعائیں ہم مانگ سکے اپنے رحمت سے وہ بھی قبول فرما لیجیے، جو دل میں سے نہیں مانگ سکے اے اللہ ان کو بھی قبول فرما لیجیے، آپ علیم بذات الصدور ہیں، اپنے رحمت سے ہمارے دلوں کی تمام جائز خواہشات کو پورا کروا دیجیے، تو صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، یا اللہ ہمارے اس عیدگاہ کے مقتدر جناب اللہ کا بیمار ہے اور اس وقت ہم ملک کے باہر ہیں، اے اللہ مجھے دعا کے نام میں حاضر مستقبل عطا فرما، میرے بڑے بھائی مولانا محمد رفیع عثمانی اور مولانا محمد غازی دونوں بیمار ہیں، ان کو شفائے غازی دونوں بیمار ہیں، ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرما، محمد غازی صاحب اس وقت اسپتال میں ہیں، اے اللہ کے رحمت و صحت اور برکت کامل عطا فرما، اور حاضرین کے جتنے مخالفین ہیں وہ جس جگہ بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وقدرت الله لكم وجعلت الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل حين شاع الكفر في البلدان. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ما لمح القمران وتعاقب الملوان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد لله عليكم فيه عوائد الإحسان ورجاء نيل الدرجات والعفو والغفران. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم باها بهم ملائكته فقال: يا ملائكتي ما جزاء أجير وفى عمله؟ قالوا: ربنا جزاؤه أن يوفى أجره. قال: ملائكتي عبيدي وإمائي قضوا فريضتي عليهم ثم خرجوا يعدون إلى الدعاء. وعزتي وجلالي وكرمي وعلومي وارتفاع مكاني لأجيبنهم فيقول: ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات فيرجعون مغفورا لهم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل عليه وعلى
صاحبه وخير رفيق سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى صاحبه الناطق بالحق والصواب سيدنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب سيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى السبطين السعيدين السيدين الشهيدين سيدي الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجهن رضي الله تعالى عنهم، وعلى كاتبي الوحي سيدنا عمر عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، وعلى جميع الصحابة المهاجرين منهم الأنصار رضي الله تعالى عنهم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم وأيد الإسلام والمسلمين وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وبارك اللهم في بلادنا بلاد باكستان ونفذ فيها شريعة القرآن، واحفظها من أصحاب الكفر والفسوق والعصيان. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يرام. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم أعط أرضنا زينتها وسكنها يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العزيز الجليل يذكركم واشكروا له يزدكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. والسلام عليكم ورحمة الله.
आए तो वीडियो को